السلام علیکم۔ آپ برادر فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل۔ ناظرین، آج متفرق یعنی مسلینیس ٹائپ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس میں ہم سوالات کر کے جوابات دیں گے جو ہمیں وقتاً فوقتاً ہمارے ناظرین نے پوچھے ہیں۔ ان میں کچھ پینشن کے حوالے سے بھی ہیں، کچھ لیگل پروپوزیشن بھی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ اگرچہ لمبی نہیں ہوگی، ہم ون بائی ون کر کے آپ کے کویسچنز کا جواب دے دیں۔ سب سے پہلے ہمیں نیشنل بینک آف پاکستان کے ایک ویور نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا جو اگلی میٹنگ ہونے والی ہے اس میں امپلائیز سن کوٹا پر کچھ ہوگا۔ یہ کافی دن پہلے کی ایک پوسٹ تھی، تو اس کے رسپانس میں، ہماری ویڈیو کے رسپانس میں انہوں نے یہ سوال بھیجا تھا۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے تجویز دی تھی کہ امپلائی سن کوٹا جو ہے اس کا ذکر بھی کیا جائے، اور اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ کمیٹیز تو چلتی رہتی ہیں، فنانس کمیٹی اور دیگر اسٹینڈنگ کمیٹیز، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پینشنرز کی پرابلمز وہی کی وہیں کھڑی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پی ٹی سی ایل کے حوالے سے۔ یہ سوال ہم سے یہ کیا گیا ہے کہ اب تو حکومت جو ہے وہ ڈاماڈول ہے، تو کیا شہباز شریف نے جو اعلان کیا تھا اور ہمارے نومبر کے احتجاج میں جو منسٹری، جو آئی ٹی کے منسٹر صاحب ہیں امین الحق، انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ کو انشاءاللہ اضافہ ضرور ملے گا، تو کیا اس میں کوئی پیش رفت ہے؟ تو میں اپنے اس دوست کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں موجود، بلکہ اب جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں تو معاملات جو ہیں وہ اور آپ کے سامنے اور سنگین ہو رہے ہیں۔ وفاقی حکومت تک خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ناظرین، مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا، اس سوال کا جواب مل چکا ہے میرے ویڈیو بناتے وقت، کیونکہ مختلف نوعیت کے کویسچنز ہیں، بیچ میں سیاسی بھی ہوتے ہیں کہ کیا بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کے مؤخر ہو جائیں گے۔ میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کوئی ایسا آرڈرز پاس کرتا ہے، حکومت کے کہنے پر وہ ملتوی کرتا ہے، تو چونکہ شیڈول جاری ہو گیا ہے، ڈیٹ آ گئی ہے، تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ قطعاً اللیگل ہوگا۔ اور وہی ہوا کہ اب تک کی خبروں کے مطابق الیکشن کمیشن نے التوا سے انکار کر دیا۔ ایک مجھے خاتون کی طرف سے یہ پوچھا گیا ہے کہ شوہر نے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا ہے اور 5 سالہ بچی کے ساتھ 6 مہینے سے اپنے والد کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میرے والد ایک ریٹائرڈ ملازم ہے، گزر و اوقات مشکل سے ہوتا ہے، تو کیا میں نان نفقہ کے لیے درخواست دے سکتی ہوں؟ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ درخواست دے سکتی ہیں، اور ایک بہت سی غلط فہمی پہلے بھی میں نے بتایا یہ ہے کہ خرچہ جو ہے بچے کو اس صورت میں ملتا ہے کہ جب خاتون جو ہے وہ علیحدہ ہو چکی ہے، قانونی طور پر خلا لے چکی ہے یا اسے طلاق دی جا چکی ہے۔ اس حوالے سے قانون واضح کرتا جاؤں کہ اگر شوہر نے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا ہے تو نہ صرف بچے کا خرچہ بلکہ بچے کی ماں کا خرچہ بھی واجب ہے ادا کرنا، شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو عدالتی چارہ جوئی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور
معاملہ تو ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے گئی، یہ تو میٹر آف ایویڈنس ہے جو چلے گا، بعد میں پتہ چلے گا. لیکن جب کیس دائر کیا جاتا ہے تو مائنر کے خرچے کے حوالے سے فوری طور پر جب پارٹی آ جاتی ہے تو عدالت جو ہے وہ اس وقت تک کہ جب کیس چلے، 6 مہینے چلے، سال چلے، 2 سال چلے، عدالت عبوری خرچہ یعنی جو عورت نے دعوے میں کلیم کیا ہوتا ہے اس سے ہٹ کر، مثال کے طور پہ اگر انہیں 15,000 کا آیا تو 10,000 روپیہ اگر عدالت یا 8,000 روپیہ عدالت سمجھے کہ فی الحال جو ہے نا یہ عبوری خرچے کے طور پر یہ دیا جا سکتا ہے تو وہ عدالت جو ہے وہ مقرر کر دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد میٹر آف ایویڈنس دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا جو بھی ہے، گواہان ہوتے ہیں، تنقیحات وضع ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اگر عدالت میں یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے واقعی گھر سے نکالا ہے تو عدت تک کی پیریڈ کا جو خرچہ ہے وہ عورت کو دینا پڑتا ہے. اور بچہ اگر لڑکا ہے تو اسے سننے بلوغت تک باپ پابند ہے خرچہ دینے کا. اور اگر لڑکی کی صورت میں جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی یہ باپ کی ذمہ داری رہتی ہے خرچے کے حوالے سے. ناظرین یہ بھی ہو گیا. ایک بیوہ نے یہ کہا ہے کہ میرے شوہر نے ایک پرائیویٹ انشورنس کروا رکھی تھی اور جب ہم کلیم کے لیے گئے تو ہمیں انکار کر دیا گیا، تو اس کی ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے. اس حوالے سے میں ذرا واضح کرتا جاؤں کہ انشورنس رولز جو ہیں وہ خاصی حد تک تبدیل ہو گئے ہیں اور اب باقاعدہ خصوصی ٹریبونل بنائے گئے ہیں انشورنس کے، کیونکہ انشورنس کا سیٹ اپ تبدیل ہو چکا ہے. اور آج کے سیٹ اپ میں سب سے بڑا جو انشورنس کمپنیز زیادتی کر رہی ہیں کہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز واضح طور پر نہ بتاتی ہیں نہ پڑھ کے سناتی ہیں. اگر انشورنس پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس سے صرف سائن کروانے کی جلدی کی جاتی ہے. اور ماضی کے برعکس پہلے تو یہ تھا کہ وہ اب بھی سلسلہ جاری ہے کہ مختلف انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ لوگوں کو مائل کرتی ہیں، سیلز ریپریزنٹیٹیو اور دوسرا عملہ سیلز آفیسر، سیلز مینیجر. انشورنس اب وہ بھی جاری ہے. اس کے علاوہ جو بینک کے تعاون سے جو انشورنس ہے اس میں گھپلے زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں کلائنٹ بالکل آگاہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا معاہدہ کیا ہے، یعنی وہ اسے پابند کر دیتا ہے. وہ تفصیل اس کی کچھ یوں ہوتی ہے کہ اگر آپ کا بینک میں کچھ 50 لاکھ یا 20 لاکھ یا 10 لاکھ پڑا ہے تو آپ کو بینک مینیجر یہ ترغیب دے گا کہ آپ انشورنس لے لیں، اس میں آپ کو منافع بہت زیادہ ملے گا. لیکن اصل بات نہیں بتائی جاتی کہ وہ منافع جو ہے وہ مشروط ہوتا ہے. جو آپ سے رقم لی جاتی ہے وہ بینک سے نکل جاتی ہے اور انویسٹمنٹ کمپنیز میں چلی جاتی ہیں اور وہ شیئرز، کمپنی کے شیئرز میں پیسہ انویسٹ کر دیا جاتا ہے. اور جو وعدے وعید انہوں نے کیے ہوتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس طرح وہ پیمنٹ اس لیے نہیں کی جاتی. بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا 2 لاکھ ہے تو یہ 1.5 سال میں 7 لاکھ ہو جائے گا. لیکن اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال پر. اگر شیئرز کی مالیت زیادہ ہے اور انہوں نے وہ شیئرز خرید رکھے ہیں انشورنس کمپنی نے تو وہ آپ کو منافع سے، جو آپ کو بتایا گیا جو منافع ہوتا ہے
اس سے اتنی رقم نہیں دی جاتی، اور اس صورت میں بعض اوقات نقصان اٹھانا پڑتا ہے. لیکن اس کے لیے ٹریبونل موجود ہے، انشورنس ٹریبونل، خصوصی عدالتیں ہیں، اور اس میں بڑے صورت سے حقدار کو اس کا انصاف ملتا ہے. تو آپ کے پاس وفاقی محتسب کے پاس بھی یہ کیس لے جانے کی آپشن ہوتی ہے، اس غرض سے بنائے گئے محتسب. اور اگر ان کا فیصلہ آپ کے خلاف ہوا ہے تو آپ کو صدر مملکت کے پاس جا کر اپیل کرنے کا حق ہوتا ہے. ناظرین، 3-4 کویسچنز اور رہ گئے ہیں، لیکن چونکہ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، باقی کویسچنز ہم اگلی نشست میں رکھیں گے. اجازت دیجیے. اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں، اور کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہے آپ کومنٹس کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے، جس کا نمبر عموماً آپ کے پاس ہے، ہمیں بتائیں. ہم بنیں گے آپ کی آواز. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.